رمضان المبارک میں جو روزہ حضرات رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں۔ پہلی قسم روزے داروں کی وہ ہے کہ جو اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہم اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال بھی لیتے ہیں۔ جیسے ایک بیمار آدمی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد گویا کہ اس نے دوائی لائی اور دوائی لانے کے بعد اس نے دوا کا استعمال کیا، لیکن ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا ہے اس پرہیز کو اس نے اختیار نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے اس دوائی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ دوا استعمال کرنے کے باوجود بھی بیمار کا بیمار ہی رہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر دوا کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو ٹھیک اسی طرح جو انسان رمضان المبارک میں روزہ تو رہتا ہے لیکن روزے کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان چیزوں سے بچو، روزے کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، بلکہ غیر رمضان میں بھی جائز نہیں ہے، تو رمضان میں کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ تو مثلا بعض روزے دار کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بعض روزے دار حالت روزے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی طرح بعض روزے دار روزے کی حالت میں سود کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور بعض روزے دار روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دوسروں کی غیبت اور برائی کرتے رہتے ہیں، اور بعض روزے دار عورتیں حالت روزے میں بے حیائی کے ساتھ بے پردہ برہنہ نیم برہنہ حالت میں بازاروں میں سڑکوں پر گھومتی ہے۔ بعض روزے دار حالت روزے میں ذرا سی بات پر چڑچڑاپن ظاہر کر کے بی پی کے بڑھنے کا احساس دلاتے ہوئے غضبناک ہو جاتے ہیں اور بات پر گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور پھر ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے دار کو کوئی روزے کی حالت میں اس کے ساتھ بھڑکے، اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرے، تو اسے کہے کہ دیکھو بھائی انا صائمون، میں روزے دار ہوں، میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ حالانکہ روزے کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ روزہ بھی رہتے ہیں اور روزے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کام کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ بھی ہوتے ہیں مگر ان کا پیٹ اور ان کا حلق ہی روزہ رہتا ہے، ان کی آنکھ، ان کی کان، ان کی زبان، ان کے دل، ان کے دماغ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہ ان کی آنکھ روزہ رہتی ہے، نہ ان کا دل روزہ رہتا ہے، اور نہ ان کے ہاتھ پیر روزہ رہتے ہیں، نہ ان کی زبان روزہ رہتا ہے، تمام اعضاء سے گناہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو حضرات ہے کہ روزہ تو رہتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے، تو گویا کہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو غور کیجئے کہ کیا ایسے انسانوں کو روزے سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ایسے انسان روزہ رکھ کر متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بیمار کے بیمار ہی رہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص برائی نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے سے صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روزے دار کی قسم یہ ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو روزے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم روزے داروں کی وہ ہے کہ جس طرح مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، پھر گھر آنے کے بعد دوائی بھی پابندی سے کھاتا ہے، اور جب تک دوا چلی اس وقت تک وہ پرہیز بھی کرتا ہے، لیکن جب دوا ختم ہو جائے تو فوراً پھر پرہیز کو چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیماری پھر عود کر جاتی ہے اور واپس اس کے پاس لوٹ آتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ روزہ دار ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار ہوتے ہیں، پھر رمضان المبارک کے بعد ان کی ساری چیزیں ختم، یعنی جو رمضان سے پہلے نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ شراب پیتے، زنا کرتے، جوا کھیلتے، گالیاں دیتے، یہ ساری عادتیں، فلم دیکھتے، گانے سنتے، یہ ساری عادتیں ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان آ گیا تو ساری بد پرہیزیاں ختم، جیسے ہی رمضان آ گیا تو سارے بد پرہیزیاں ختم۔ اب اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح تسبیح پڑھتے ہیں، اور اسی طرح تراویح میں مبتلا ہے، تراویح کے اندر مگن ہے، اور روزوں کے اندر عبادت میں خوب مشغول ہے، اور ہمیشہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آیا تو چاند رات کے ہی رات میں مزے سے غائب اور شراب میں مبتلا، فلم اور گانے اور اسی طرح پتہ نہیں جو چاہے من چاہے زندگی گزارنے کے لیے تیار۔ اب وہ دوائی بھی ختم روزوں کی اور پھر اس کا پرہیز بھی ختم۔ اب نہ مسجد کو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اگر جمعہ کو وقت ملا جمعہ کو پڑھ لیا، کبھی وقت ملا موقع ملا تو نماز پڑھ لیا، ورنہ اکثر نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسے حضرات کا کیا ہوگا؟ تو ایسے لوگ رمضان سے پہلے جیسے تھے پھر رمضان کے بعد ویسے ہی بن جاتے ہیں، گویا ان کی بیماری پوری کی پوری واپس لوٹ کر آ جاتی ہے، ان کو تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ایسے لوگ بھی تقوی سے فائدہ، روزے سے تقوی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو غور کیجئے کہ کیا روزوں کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم کو رمضان ہی میں دیندار دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک صرف رمضان ہی میں تلاوت کرنے اور عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا؟ کہ مسلمان صرف رمضان ہی میں مسلمان کی طرح نظر آئے اور باقی 11 مہینے غیر مسلموں کی طرح زندگی گزارے؟ کہ مسلمان صرف رمضان ہی میں اللہ کی اطاعت و غلامی و بندگی کریں اور باقی 11 مہینوں میں اللہ کے ساتھ بغاوت کے ساتھ زندگی گزارے؟ نہیں دوستو، یہ جو دوسری قسم ہے روزے داری کی، یہ صرف 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی بیماری پھر واپس لوٹ آتی ہے۔ ایسے حضرات کو بھی تقوی حاصل روزوں سے نہیں ہوتا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی بھی لاتے ہیں، دوائی کھاتے بھی ہیں اور پرہیز جب تک دوا چلی تب تک بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی پرہیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ان کی زندگی صحت مند ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بہت سارے لوگ روزے دار رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے ساتھ ساتھ پوری پابندی کے ساتھ پورے احتیاط کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا، فلم نہیں دیکھتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کان کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ ان پرہیز کو نہیں چھوڑتے۔ رمضان کے بعد بھی آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، نمازوں کا اہتمام۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی یہ لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں، روحانی اثر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے اللہ کی اطاعت جتنی کرتے تھے رمضان کے بعد اور زیادہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد عبادت میں کوئی خلل آ جائے، کوئی کمی آ جائے تو یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی واقعات ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ تو مغفرت چاہنے پر جو یہ ان کا تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے اس لیے ہم دور ہو رہے ہیں، ان کا یہ تصور ہی یہ تقوی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تیسری قسم ہے، یہی تیسری قسم کے روزے دار، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں اور پھر ایسے ہی تقوی کے ساتھ یہ اللہ کے پاس خبروں میں چلے جاتے ہیں، پھر اسی کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہے۔ تو دوستو 3 قسم کے روزے دار رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کا پیمانہ کریں کہ ہم پہلے قسم کے روزے دار ہیں یا دوسرے قسم کے روزے دار ہیں یا تیسرے قسم کے روزے دار ہیں۔ دوستو اگر پہلے قسم کے روزے دار ہیں تو واقعتاً ہم خسارے میں ہیں، دوسرے قسم کے روزے دار ہیں تب بھی ہم خسارے میں ہیں، لیکن اگر ہم تیسرے قسم کے روزے دار ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہیں اور اس روزے سے ہمیں تقوی بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیسری قسم کا روزے دار بنائے اور روزوں سے ہم سب کو تقوی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔